جو کسی بہت مخلص صاحب ایمان پر بھی کبھی کسی وقت جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 نہایت مخلص صحابہ کا ذکر آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، ان سے بھی خطا ہو گئی، انہوں نے آ کے اعتراف کیا، پھر انہیں اللہ کے رسول نے سزا دی، سوشل بائیکاٹ، 50 دن کا مقاطعہ۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب آ کر وہ معذرت کرتے ہیں تو اب انہیں ذرا شرم آنے لگتی ہے، اب وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور میں تو بس چلنے کے لیے تیار تھا، بالکل میں نے تیاری بھی کر لی تھی، وہ اچانک میری اہلیہ بیمار ہو گئی ہے، بڑی شدید بیمار ہے اور کوئی بھی اعتمادداری کرنے والا نہیں ہے، لہذا مجھے اجازت دے دی۔ جھوٹے بہانے بنانا، جب یہ جھوٹے بہانے شروع ہوئے تو اب گویا کہ نفاق کی پہلی سٹیج کا آغاز ہو گیا۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی، پھر سورہ منافقون میں بھی سب سے بڑا وصف جو ان کا شمار ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں، آیت المنافق ثلاث، یا یہ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے، ان میں بھی سب سے پہلے ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، انہوں نے دیکھا لوگ کچھ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے ہر موقع پر ہی ان کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے وہ کسی طریقے سے اپنی بات کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی سورہ منافقون میں ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے۔ اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو تھی فائنل، یہ پہلی 2 سٹیجز ایسی ہیں جیسے ٹی بی کی 3 سٹیجز مشہور ہوتی تھی ایک زمانے میں۔ فرسٹ سٹیج میں ہے تو بہت آسانی سے علاج ہو جائے گا، سیکنڈ میں بھی ہے تو بھی علاج ہو سکتا ہے، تھرڈ سٹیج میں جانے کے بعد سمجھتے تھے کہ لا حاصل ہے، اب تو دن گنے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تھرڈ سٹیج پھر وہ آتی تھی منافقت کی کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے دشمنی پیدا ہو جاتی تھی۔ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ سورہ منافقون کے الفاظ ہیں۔ اے نبی، یہ لوگ اصل دشمن ہیں، یہ مارے آستین ہیں، یہ اندر سے ڈنک مار رہے ہیں، باہر کے دشمن کا مقابلہ آسان ہے اور ان کا سد باب جو مشکل ہے۔ اب یہ جو منافقین تھے مدینے کے، ان کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ اصل میں زیر اثر تھے یہود کے۔ مدینے کی یہ تاریخ آپ کے سامنے رہنی چاہیے، مدینے کے اصل آباد کار جو ہے وہ اہل عرب نہیں تھے بلکہ یہودی تھے۔ یہ جو ڈائسپورا ہوا تھا ان کا سن 70 عیسوی میں، جب انہیں فلسطین سے ملک بدر کیا گیا تو جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یہ 3 قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ مدینہ آباد کرنے والے اصل یہودی تھے۔ اس کے بعد جب کہ یمن میں سیلاب آیا، وہاں تباہی آئی، تو وہاں سے جو قبیلے نکلے ان میں سے 2 یمن کے قبیلے اوس اور خزرج آ کر آباد ہو گئے مدینے میں۔ اس طرح یہ 5 قبیلے ہو گئے۔ اصل عرب قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور یہودی قبائل تھے یہ 3، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ 5 قبیلوں کا ایک شہر تھا۔ اور ذہن میں رکھیے، کنٹراسٹ ذہن میں رہے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قریشی ہوگا یا قریشی کا حلیف ہوگا یا قریشی کا غلام ہوگا، چوتھا کوئی آدمی مکے میں نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ لیکن یہاں 5 قبیلے تھے۔ اب ان میں ظاہر بات ہے کہ یہ اوس اور خزرج وہ قبیلے تھے جن کے پاس نہ کوئی کتاب آسمانی، نہ کوئی شریعت، نہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج، اور یہودی تھے صاحب کتاب، تورات ان کے پاس، شریعت ان کے پاس، پڑھنے لکھنے کا رواج ان کے پاس، ان کے فقہاء، ان کے علماء، ان کے مفتی حضرات۔ تو ظاہر بات ہے کہ رعب بہت تھا تمدن کے اعتبار سے کہ یہودی بہت متمدن ہے، تعلیم یافتہ ہے، بہت مہذب ہے، جبکہ ہم عرب جو ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اوس اور خزرج کے، یہ ان کے زیر اثر تھے، مرعوب بھی تھے، اور یہ کہ ان کی تمدنی جو ترقی تھی اس سے متاثر بھی تھے، اور اسی کی بنا پر ان کے بہت سے تعلقات قائم ہو گئے تھے، حلیفانہ تعلقات، دوستانہ تعلقات اوس و خزرج کے لوگوں کے
بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر، تو آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ انسانی میں واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اسٹیٹس مین جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں کہ کس قدر مناسب قدم تھا حضور نے جو اس وقت اٹھایا۔ منٹگومری واٹ کو اگر آپ پڑھیں تو کتنی کچھ تعریف اس نے کی ہے کہ ان تینوں یہودی قبیلوں سے آپ نے پیکٹ کیا، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم مل جل کر ایک امت ہو کر دفاع کریں گے۔ امت ایک اس معنی میں نہیں ہو گئے تھے، ایک امت کافر ہے، ایک امت مسلمہ ہے، وہ اس معنی میں امت نہیں، دفاع کے اعتبار سے ہم ایک امت ہو۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تینوں قبیلوں نے ایک ایک کر کے اس پیکٹ کی خلاف ورزی کی، سازشیں کی، حضور کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، قریش کو سازش کر کر کے چاہا کر لاتے رہے، لہذا ایک ایک کر کے ان کے ساتھ وہ پیکٹ ختم ہوا۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کو نکالا گیا مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے جن کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے، اور بنو قریظہ کا خاتمہ ہوا ہے غزوہ احزاب کے بعد جس کا ذکر سورہ احزاب میں۔ لیکن یہ جو لوگ تھے کہ جو ان کے زیر اثر تھے، اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آئے، ان کے چودھری، ان کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے، تو اب سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے۔ لیکن سب کے دلوں میں ایمان جاگودی نہیں ہوا تھا، اور خاص طور پر جو ان کے روابط تھے، تعلقات تھے، دوستیاں تھی، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑا گھنا جنگل ہو تو اس میں ایک تو درخت ہوتے ہیں اونچے اونچے، ایک انڈر گروتھ ہوتی ہے اس کے نیچے، جھاڑیاں ہیں، جھکاڑ ہیں درختوں کے نیچے۔ تو یہ یہود کے جو قداور درخت تھے وہاں پر موجود، ان کے نیچے انڈر گروتھ کی حیثیت سے یہ نفاق کے پودے، نفاق کی جھاڑیاں، یہ جھاڑ جھکاڑ جو ہے نفاق تھا، یہ ان کے زیر اثر تھا۔ اب جب یہ کشمکش اس انتہا کو پہنچ گئی، جب یا تو ادھر یا ادھر، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر بش نے کہا یا ہمارے دوست ہو یا دشمن، تیسری بات کوئی نہیں۔ تو جو جدوجہد ہو رہی تھی غلبہ دین کے لیے، جو جہاد کر رہے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اس کریٹیکل اسٹیج پر پہنچ گیا معاملہ کہ اب یا ادھر یا ادھر، تو ان کی جان پر بن گئی کہ ہم اپنے دوستیاں، اپنے تعلقات، اپنے ان کے ساتھ حلیفانہ روابط، ہمارے جو بھی ہے خاندانی ان کے ساتھ مراسم چلے آ رہے ہیں، یہ کیسے توڑ دیں۔ یہ ہے پس منظر اصل میں کہ جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بلکہ آج تو ہم 3 آیتیں چونکہ معین کر دیا گیا تھا تو میں وہیں سے درس شروع کر رہا ہوں، لیکن نوٹ کیجئے اس رکوع کی 6 آیتیں، پہلی 3 آیتوں میں سے میں صرف آپ اس کو پہلا لفظ سناؤں گا، باقی اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا اختتام پر، اس لیے کہ وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے دوست، پشت پناہ، حمایتی مت بناؤ۔ وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ، یہ اس سے زیادہ سخت دھمکی آئی نہیں ہے قرآن میں۔ جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ کے نزدیک وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، وہ یہودی یا نصرانی شمار ہوگا۔ سخت ترین الفاظ ہے شاید، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے اصل پس منظر۔ اس پس منظر میں اب جو لوگ اس دوراہے پر آ کر ٹھٹک گئے تھے، میں نے عرض کیا نا، یا تو ایک انسان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر چباد آباد، اب جو ہو سو ہو۔ طارق جو بر کنارے اندلس سفینہ سوخت، طارق نے جب کہ ہسپانیہ کے ساحل پر اتر گئے اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ کسی کے دل میں خیال بھی نہ آ سکے کہ واپس جا سکتے ہیں، اب تو یہیں پر مریں گے یا یہیں پر اللہ کی دین جو ہے اسے غالب کریں گے۔ تو ایک تو لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے، چلیں نہ چلیں، بڑھیں نہ بڑھیں، ہمت کریں نہ کریں، ان کے اندر وہ ضعف ارادہ،
ارادے کی قوت نہیں ہے، عزیمت نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، بالکل یکسو نہیں ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں تو آخرت درکار ہے، دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ جب تک یکسو نہ ہو آدمی تو پھر وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے، جبکہ جو لوگ جن کے اندر خلوص اور اخلاص ہے وہ آگے بڑھتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے۔ یہ پیچھے ہٹیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ ارتداد معنوی ہے، ارتداد قانونی نہیں۔ قانونی ارتداد تو یہ ہے کہ کوئی شخص کھلم کھلا عیسائی ہو جائے، کوئی شخص کھلم کھلا، جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت حبشہ کر کے گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، تو ان کا شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ جب مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے، اس لیے کہ آخر ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، گویا کہ قریش کے بڑے اونچے گھرانے کی، تو حضور نے پیغام بھیجا ام حبیبہ کو، اور حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا غائبانہ۔ حضور مدینے میں ہے، نکاح وہاں ہو رہا ہے حبشہ میں، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی طرف سے مہر ادا کیا۔ تو یہ ارتداد ایک قانونی ارتداد ہوتا ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، پارسی ہو جائے، اور اسلامی ریاست اگر قائم ہے تو اس کی سزا قتل۔ قتل مرتد پر ایک کتاب ابھی ہم نے چھاپی ہے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی، جو ہمارے ہاں کی بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کی بڑی پرانی کتاب تھی، بہت عرصے سے وہ جو ہے دستیاب نہیں تھی۔ ویسے اس موضوع پر مولانا مودودی کا ایک رسالہ بھی موجود ہے، قتل مرتد، لیکن یہ چونکہ جسٹس ہے، قانون دان، لہذا ان کی کتاب جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جو حضرات بھی اس مسئلے کے قانونی پہلوؤں کو سمجھنا چاہیں انہیں ضرور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے ارتداد قانونی، ارتداد ظاہری، ایک ہے نفاق، ارتداد معنوی، پیچھے تو ہٹ رہے ہیں لیکن اسلام کا جو اوپر لیبل ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس کی میں بہترین مثال دیا کرتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ان چیزوں کو، کہ جیسے کہ کوئی شیطیر ہے، دیمک اسے لگ گئی ہے، وہ دیمک کو بھی اللہ نے کیا کیڑا ہے چھوٹا سا، لیکن اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ شیطیر کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی ہے، اوپر جو ہے ایک ونیئر چھوڑتی جاتی ہے، دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا شیطیر، اندر سے کھا جائے گی، یا دروازے کی چوکھٹ ہے وہ اندر سے کھا جائے گی لیکن اوپر سے نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو جب اچانک شیطیر گرے گا معلوم ہوگا کہ یہ تو در حقیقت اس کو کھا لیا دیمک نہیں، بلکہ یہی واقعہ یاد آ گیا حضرت سلیمان کے ساتھ ہوا تھا۔ یاکل من ساعتہ، ان کا جو عصا تھا اسے دیمک چڑھ کر گئی، لیکن وہ کھڑے رہے۔ اب وہ جب گرے ہیں تب جنوں کو معلوم ہوا کہ لو، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان زندہ ہے اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں، معلوم ہے ہمارے پاس غیب کا کوئی علم نہیں۔ بہرحال یہ نفاق جو ہے دیمک کی طرح ہے، اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دیا، وہ کفر ہو گیا۔ جیسے سورہ منافقون میں کہا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا ہے، اور اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ تفقہ اور اصل فہم انہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے لیکن اوپر سے مسلمان ہیں، وہ ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ سائبان تمہارے اٹھائے ہوئے ہی اٹھا ہوا ہے، تم اگر ہٹ جاؤ گے تو یہ گر جائے گا، نہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے گا، تم مردود ہو جاؤ گے، راندہ درگاہ حق ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ سورہ محمد کی آیت میں فرمایا گیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، هو اجتباکم، تمہیں پسند کر لیا ہے، تمہیں اونچا رتبہ دیا ہے، لیکن اگر تم پیٹھ دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ ہماری قوت تخلیق ختم تو نہیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، دین کے لیے سرفروشی، جانفشانی، قربانی کا معاملہ نہیں کرو گے، تو اللہ اوروں کو لے آئے گا تمہاری جگہ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں اور یہ تین اعتبارات سے یہ ہے اصل میں جس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے آج اس درس کے لیے ان آیات کو منتخب کیا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت پیارا مقام ہے،
اس میں 3 ڈائمنشن سے اللہ کی محبوب شخصیتوں کے کردار کا جائزہ لیا گیا. پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کریں گے. اب یہ نہایت پیارا انداز ہے، پورے قرآن مجید میں منفرد ہے یہ مقام، اس لیے کہ اللہ اور اہل ایمان کی محبت کا ذکر تو قرآن میں ہے بہت جگہ. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اسی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو علیحدہ علیحدہ اللہ کی محبت اہل ایمان کے لیے اور اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے، یہ تو مختلف مقامات پر مل جائے گی. لیکن جس انداز میں نہایت دل آویز انداز میں یہاں بات آئی ہے، یہ محب اور محبوب کو بیک وقت جو سامنے لایا گیا ہے، یحبہم ویحبونہ، ان کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ بات بڑی عجیب ہے، اصل میں اس کے اندر ایک بڑا گہرا رمز جو ہے وہ پوشیدہ ہے. دیکھیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تمہارا اختیار ہے، تم صحیح راستہ اختیار کرو یا غلط راستہ اختیار کرو، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا، تمہارا اختیار ہے، تم شکر گزار بندے بنو یا ناشکرے بن جاؤ. لیکن یہ ہمارا چوائس جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا دخل ہوتا ہے. اگر میں چوز کرتا ہوں کہ میں اللہ ہی کے راستے پر چلوں گا تو یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی عنایت ہوتی. محبت پہلے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتے سالک مجذوب، ایک ہوتے مجذوب سالک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب حضرت عمر تو نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ نے زبردستی کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ دیا، اور وہ اپنے وہ تلوار ننگی جو حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے ننگی لے کے تلوار جا رہے تھے، اسے گلے میں حمائل کر کے غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے. تو وہاں اجتباء پہلے ہوا ہے، ہدایت بعد میں آئی ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو سالک مجذوب کہتے ہیں، جو لوگ خود چلتے ہیں قدم قدم بقدم اللہ کی طرف، اور پھر اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ بھی لیتا ہے بعد میں. لیکن پہلے ان کی عمل کی جد و جہد ہوتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہے اس کی پسند ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کھینچ لیتا ہے. یہ سورہ حج کی آخری آیت میں بھی ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. یہ اللہ کا فضل سمجھو. اور اس کا پھر عکس کیا ہوگا؟ یحبونہ، وہ اس سے محبت کریں گے. یہ میں بھی آیت آپ کو سنا چکا ہوں سورہ بقرہ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت کم لوگوں کے سامنے ہے. اہل ایمان تو حقیقت میں وہ ہے کہ جو شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. کوئی محبت ان کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر براجمان نہیں ہو سکتی. اس کے بالا ہو جانا تو گویا کہ یوں سمجھیے قیامت ہے، برابر بھی نہیں. اللہ بڑا غیور ہے. بڑا پیارا شعر ہے حضرت مجذوب کا رحمت اللہ علیہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ دل میں آتا ہے بندہ مومن کے جبکہ دل خالی ہو چکا ہو، ہر محبت سے خالی ہو چکا ہو، تب محبت خداوندی جلا جماتی ہے. یہ معاملہ جو ہے یحبون اشد حبا للہ. اسی کو پھر سورہ توبہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کس قدر آیت ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ بلڈنگیں جو تم نے بنائی ہیں، محلات بنائے ہیں، تمہیں پسند ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے جاؤ، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ کا فیصلہ اٹل کیا ہے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں.
جب تک توحید فی المحبت نہیں آ جائے گی. ایک ہے عقیدے کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. ایک ہے عملی توحید، محبوب ترین ہستی اللہ بن جائے، کوئی اور شے اس کے برابر محبوب نہ ہو. یہ توحید فی المحبہ، محبت میں توحید اللہ کی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ساری محبتیں ختم کر دیں، تابع کر دو. اولاد کی محبت اللہ کی محبت کے تابع رہے، والدین کی محبت اور اللہ کی محبت کے تابع رہے. تین محبتیں بالا ترین رہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. بہرحال یہاں فرمایا پہلا ان کا وصف، پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرے. دوسری ڈائمنشن، اب اللہ کے ساتھ تعلق تو یہ ہو گیا محبوبیت کا، محب اور محبوب. اب یہ انسانوں کے ساتھ تعلق، وہ اس کی ڈائمنشن کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، بہت ہی متواضع، جھک جانے والے اہل ایمان کے لیے. اذلہ کا لفظ آتا ہے کمزور کے لیے. عربی زبان میں ذلت جو ہے، اردو کے اندر تو ذلیل کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، کمینگی کا مفہوم آ جاتا ہے. عربی میں یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے معنی کمزور کے. تو آپ جو ہے اہل ایمان کے سامنے تو کمزوری ثابت کریں. اچھا بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں مانتا ہوں، اچھا بھائی جو بھی آپ کو چاہیے میں اپنے امکانی حد تک آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وہ یہ کہ معلوم ہو کہ ان کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، رافت ہے اہل ایمان کے حق میں. عزت علی الکافرین، کافروں کے حق میں سخت، بھاری. اس کو کہا علامہ اقبال نے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. معلوم ہے کہ اس شخص کے اندر تو انگلی دھسائی نہیں جا سکتی، کسی محبت کا واسطہ کام نہیں دے رہا. ماں رو رہی ہے کہ بیٹے چھوڑو اس محمد کے دین کو، آؤ میری طرف واپس. لیکن ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے بیٹا. مصعب بن عمیر ماں کو چھوڑ کر نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ نکلے ہیں. سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ آخر ماں جو ہے مرن برت رکھے ہوئے تھی اور وہ واسطے دے رہی تھی کہ تمہیں ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حق جو سامنے آ گیا، وہ ماں باپ کے حقوق سے فائق ہے. لہذا یہ ہے کہ سختی ایسی ہو کہ نرم وہ انگلی دھسا نہ سکے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ تو بھائی تم تو پٹھے ہاتھ نہیں دھرنے دیتے. آدمی معلوم ہو کہ پوری طرح سخت کھڑا اپنے موقف کے اندر، کسی درجے میں نرمی دکھانے کو تیار نہ. یہ ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب یہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اس کریٹیکل پوائنٹ کو پہنچ جائے پھر لازم ہوتا ہے عزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین. اور جیسا کہ آپ کے علم میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. اسی کا عکس آپ کو ملے گا سورہ فتح کی آخری آیت میں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے حق میں بہت شدید، بہت سخت، اور رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحم دل، آپس میں بہت ہی رقیق القلب. یہ ہے در حقیقت ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جس کا نقشہ سامنے آیا غزوہ بدر میں. ادھر سے حضرت ابو بکر تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے عبد الرحمن بن ابی بکر آیا ہوا ہے، ایمان نہیں لایا تھا، وہ کفار کے لشکر کے ساتھ ہے. جنگ بدر کے بعد کہتا ہے، بعد میں ایمان لے آئے، کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے بدر میں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، آپ پر حملہ نہیں کیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے چونکہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے لہذا تم نے میرا لحاظ کیا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے ساتھ کوئی رحمدلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ عام حالات میں نہیں ہے. عام حالات میں آپ سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے کہ جو کافر حربی نہیں ہے، جو کافر آپ کے خلاف کسی محاذ میں شامل نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوستی، کچھ نہ کچھ جو ہے اچھا سلوک بری بات نہیں ہے. یہ سورہ ممتحنہ میں مضمون آیا. لیکن جب یہ کچاکش پہنچی ہو اس کریٹیکل پوائنٹ کو، جیسا کہ میں نے کہا، جیسے بش نے کہا
جس کے آگے کے ہمارے صدر مشرف صاحب جو ہے وہ کپ کپا کر رہ گئے کہ یا ساتھ دو ورنہ دشمن شمار ہو گئے. یہ معاملہ آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ جب تو کریٹیکل پوائنٹ آ جاتا ہے حق و باطل کی کشمکش کا، جب یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن. لہذا وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے. یہ میں نے ریسرچ کیا، یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے اس کیریکٹر کی، اس کردار کی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو سورہ فتح میں آیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب تیسری ڈائمنشن، اللہ کے ساتھ تو ہو گئی باہمی محبت، یحبہم ویحبونہ. ادھر دائیں بائیں اہل ایمان کے لیے بہت نرم، اہل کفر کے لیے بہت سخت. اب تیسری ڈائمنشن، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرتے. اب یہ معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی کوشش، لیکن جہاد اور کوشش میں فرق ہے. جوہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشاکش، جب مقابلہ ہوتا ہے. جیسے ٹگ آف وار ہے، آپ کو معلوم ہے رسا کشی ہو رہی ہے، ایک ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہے، دوسری ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک جیتے گی ایک ہارے گی. اسی طرح کسی بھی معاملے میں ایک وہ گروہ ہے حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. دوسرے حزب الشیطان مقابلے میں موجود ہے، وہ شرک اور کفر کے لیے زور لگا رہے ہیں. ابو جہل جو ہے ان کا لیڈر ہے، ان کے درمیان تو کشاکش ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ہے جہاد. اب اس جہاد کے مختلف مراحل ہیں. جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو ایک شیطان موجود ہے نا، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر معاشرے کے خلاف معاشرہ کہتا ہے چلو ادھر، اسلام کہتا ہے چلو ادھر. کشمکش ہو جائے گی کہ نہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یار تو ایک راستہ تو یہ ہے، زمانہ بات نہ سازت، تو با زمانہ پہ ساز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگار نہیں ہے تو تم زمانے کے ساتھ سازگار ہو جاؤ، فرکشن تو نہیں ہوگی. لیکن نہیں، ایک یہ ہے زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز. اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، لڑو اس زمانے سے. یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، باہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے، صاحب کردار، کریکٹر والے لوگ. اور پھر جہاد آگے چل کر قتال کی شکل اختیار کرتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ ہتھیلی پر جان لے کر ہی میدان میں آدمی نکلتا ہے نا. وہ تو نکل کے واپس آ گئے تو سمجھیے بونس ہے، ورنہ جو شخص بھی جنگ میں گیا ہے وہ رسک لے کر جا رہا ہے اپنی جان کا. تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اس کے کیا معنی؟ دیکھیے اللہ کی راہ میں جہاد جو بھی کریں گے اور جو بھی اپنا رخ کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور جو کہہ دیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب ان کو دو طرح کی مخالفتیں پیش آئیں گی. ایک تو معاندین ہوں گے، وہ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کے خلاف وہ زور لگا رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو محبت بھرے انداز میں، بڑے بزرگانہ انداز میں، بڑے خیر خواہانہ انداز میں، بڑے ناصحانہ انداز میں. بھائی دیکھو ذرا، اپنے مستقبل کی فکر بھی کرو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو. تمہاری بیٹیاں ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے کے نہیں، تم تو ہما وقت لگ گئے ہو، تمہیں دنیا کا خیال ہی نہیں رہا. بھائی دین بھی اپنی جگہ ہے لیکن دنیا بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت ناصحانہ انداز میں. اس کو کہتے ہیں ملامت. وہ تو مخالفت تو ہے ہی ہے جس کی ہے، لیکن یہ بڑا سٹل انداز ہوتا ہے. اس کا ذکر جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وہ جو نوجوان اہل ایمان سے حضور کے ساتھی بنے، ان کے بزرگ لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی جو راستہ ہمارا ہے اسی پر چلو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، ہم ذمہ دار ہیں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہم جواب دہی کریں گے. تم آؤ ہمارے راستے پر، چھوڑو محمد کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ در حقیقت ہے ناصحانہ، خیر خواہانہ. یہ آگے کی فکر بھی کرو، دائیں بائیں بھی دیکھا کرو. تم نے تو اپنے آپ کو لگا دیا اسی کام کے اندر، آخر دنیاوی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. یہ ہے خوف، لومۃ لائم، ملامت کرنا. اب دیکھیے یہ بات کہی ہے اس وقت میں علامہ اقبال کو تو کوٹ کرتے ہوئے کوئی
معذرت نہیں کرتا. لیکن یہ فیض کا معاملہ ہے جو میں کوٹ کرنے چلا ہوں، چونکہ عام طور پر خیال یہ کہ وہ کمیونسٹ تھے، مگر جو بھی تھے وہ تو گئے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے. ان کی ایک نظم ہے دو عشق. ان میں پہلا وہ عشق لاہ مجازی جو دنیا کا عشق ہوتا ہے، جو کہ غزل کا موضوع ہوتا ہے. دوسرا عشق انہوں نے کہا ہے چاہا ہے اسی رنگ سے لیلائے وطن کو، وطن کا عشق، وطن کی محبت، وطن کی جے، وطن کی عزت، وطن کی حرمت. لیکن اس دوسرے عشق کے ضمن میں یہ کہتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ جو ہمارا ظاہر بات ہے کہ نظریہ تھا ان کا کمیونزم، وہ سمجھتے تھے اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے، فلاح ہے. لیکن اس میں ظاہر بات ہے جیل میں بھی جانا پڑا، مختلف مواقع پر سختیاں جھیلنی پڑی. اس راہ میں جو پھر اوپر فتوے بھی لگے، تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. اب اگر آپ برا نہ مانے، کہاں فیض، کہاں محمد رسول اللہ، لیکن نقشہ دکھا دینا چاہتا ہوں. 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید کاٹی یا نہیں کاٹی محمد نے اور ان کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پس زندہ تھے کہ نہیں؟ رسوا سرے بازار، طائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ ٹٹھے لگ رہے ہیں، مذاق اڑ رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے. رسوا سرے بازارے ہاں شوق ستم گارے. تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، ہمارے خلاف فتوے دیے گئے، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں نے جو ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام. ہمارے جو مخالف تھے غیر، انہوں نے ہر تیر چلایا ہمارے اوپر، ہمیں گالیاں دی. اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے جو ہوتی ہے یہ خیر خواہانہ انداز، یہ طرز ملامت، یہ وہ لفظ ہے. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ہم نے جو بھی کیا ہے حق کی خاطر کیا ہے، ہم نے وطن کو اپنا معبود بنایا. وہ اور ان کا نظریہ تھا ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں ہوں گی، ایک طرف کفار کے حملے ہوں گے، ایک طرف اپنوں کی طرف سے اندر ہی اندر مخالفت ہوگی. کیا کر رہے ہو؟ ذرا دائیں بائیں کا خیال کرو، آگے پیچھے کا خیال کرو، اولاد کا خیال کرو، بیٹیوں والے ہوں ان کے ہاتھ پہلے کیسے ہوں گے. تم نے یہ شرعی پردہ نافذ کر دیا، کون تمہارے ساتھ رشتہ لے گا اور دے گا؟ کیا ہو جائے گا تمہیں؟ اور یہ سب لوگ جو ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے جو ہے یہ بھی رشوتیں لیتے ہیں، تم لوگ تو گویا کہ قیامت ہے. اور یہ دیکھو بڑے بڑے حاجی نمازی، اور انہوں نے سود کے اوپر رقم لے کر حویلیاں بنائی ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سنتے ہیں کہ نہیں باتیں؟ جو بھی اس راستے پر آئے گا اسے یہ باتیں سننی ہوں. تو اب یہ 3 ہو گئی ڈائمینشنز مکمل. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان، اس لیے کہ وہ بھی اہل ایمان شمار کرتے تھے اپنے آپ کو منافق. جو بھی کوئی تم میں سے اپنے دین سے پسپائی اختیار کرے گا، پیچھے ہٹے گا. یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے، یا آگے بڑھو یا پیچھے ہٹتا ہوں گا، کھڑا نہیں. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، یا آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے، کسی جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا جس شخص کے دینی اعتبار سے 2 دن برابر ہوئے وہ گھاٹے میں رہا. کل کے مقابلے میں آج آپ کی دینی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی. کل جتنی ہی ہے یہ 24 گھنٹے تو ضائع ہو گئے نا، کہاں گئے؟ کہاں حساب دو گے؟ اور آج جو حالت ہے کل جو آنے والی ہے اس میں بہتر نہیں ہوئے تو پھر گھاٹا ہے. جس کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں. مسلسل ترقی، آگے بڑھو. تو یا تو پیش رفت ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اور یا یہ کہ پسپائی ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو جو کوئی پسپائی کا راستہ اختیار کرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، برے شم کی طرح نرم. کیا خوبصورت الفاظ اقبال نے استعمال کیے. ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح، ریشم کی طرح کا نرم. عزت علی الکافرین اشداء علی الکفار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. جس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور 3rd ڈائمنشن یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کا کوئی اثر قبول نہیں کرے. یہ ہے کردار اللہ کے محبوب بندوں کا.
اب اگر دل میں کوئی ہوک سی اٹھی ہو کہ اللہ ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے، تب تو یہ کہ میرا یہ بیان کرنا بھی مفید، آپ کا سننا بھی مفید۔ اور اگر یہ دل میں آرزو نہیں پیدا ہو رہی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سے محبت فرما اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو سب سے بالا تر کر، اور اے اللہ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے اہل ایمان کے حق میں بہت نرم چارہ اور کفار کے مقابلے میں سخت، اور اللہ ہمیں ہم توفیق دے، ہم جہاد کریں تیرے راستے میں، کھپائیں اس میں اپنی جانیں اور مال، اور نہ کسی مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کرے اور نہ کسی اپنے ناصحین کی جو اس نوع کی نصیحتیں ہیں ان پر کام کرے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، دیکھیے بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کوئی شے ملے۔ ایک ہوتی اجرت یا اجر، ایک کام آپ نے کیا اس کا اجر مل رہا ہے آپ کو، ایک مزدوری آپ نے کی اس کی اجرت مل رہی ہے، یہ ہے بقدر جو محنت اور بقدر مشقت جو ہے وہ آپ کو اجرت یا اجر ملے گا۔ فضل جو ہے بلا استحقاق، سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی معمار کو اپنے ہاں کسی مرمت کے کام پہ لگایا تھا، فرض کیجیے 100 روپے 150 روپے اس کی دہاڑی طے تھی، آپ نے دل میں نوٹ کیا کہ بہت محنت سے شخص نے کام کیا، دل لگا کے کام کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تبھی کام کروں، نہیں بلکہ وہ اپنی دھن کے اندر، تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی 150 تو تمہاری وہ دہاڑی اور یہ 20 روپے میری طرف سے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے اضافی شے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے واسألوا اللہ فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، مانگو اللہ سے فضل مانگو اللہ کا۔ تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یہ فضل کا جو ہم سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فضل دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب کہیں ایسا خیال نہ ہو جائے کہ یہ تو کروڑوں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا ہوگا جو سب کو بانٹ دے ہو؟ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بہت کشادگی والا ہے، اس کی وسعتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کے خزانوں کے اتھاہ ہیں، واسع علیم، لیکن علیم بھی ہے۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، وہ دیکھتا ہے کون حقدار ہے فضل کا، اسے دیتا ہے۔ فضل کا بھی حقدار ہونا پڑتا ہے، اسی درجے میں اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، وہ فضل عطا کرتا ہے صاحب فضل کو، لیکن اس میں اس کا چوائس ہے۔ علیم ہے، کون جو ہے واقعتاً اس کی قدر کر سکتا ہے، کون ہے کہ جو اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام و اکرام کا حق ادا کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیے اگلی آیت، اور اس کے لیے جو میں نے پس منظر آپ کو پہلے بتا دیا ہے تو اب ایک لفظ خود بول رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ تمہاری رشتہ داریاں دوستیاں یہ نہیں، تمہارا ولی، تمہارا پشت پناہ، تمہارا مددگار، تمہارا حمایتی، تمہارا دوست یا تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ تمہاری دوستی ان تین کے ساتھ محدود ہو جانی چاہیے۔ دیکھیے جسے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کو اچھا سلوک کر دینا، وہ کسی کافر کے لیے بھی جیسا کہ میں نے کہا برا نہیں ہے، اگر وہ حربی نہیں ہے، آپ کے خلاف ایکٹیو نہیں ہے، آپ کے خلاف کسی اتحاد میں شامل نہیں ہے، وہ جس کو تظاہرہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے لم یظاہروا علیکم، کسی کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ نہیں کیا تمہارے خلاف، اس کے ساتھ کو اچھا سلوک بھی کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن دلی محبت اور بھروسہ اور حمایت یہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ، یہ کارڈینل پرنسپل ہے، جان لیجیے۔ دلی محبت نہیں ہوگی، چاہے باپ ہو، میں بھی آپ کو آیت میں سنا دوں گا، چاہے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ اسی پر تو سارا دار و مدار ہے۔ میں اب یہاں ذرا ایک بات کہہ دوں، بعض حضرات کی شاید اچھی نہ لگے، کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی دینی کام ہی ہے، تحریک ہے،
لوگ بات سمجھ بھی لیتے ہیں کہ یہ راستے غلط پر پڑ گئے، ہم راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اصل ہماری قیادت غلط رخ موڑ گئی ہے، لیکن چھوڑ کیسے دیں؟ ہماری تو دوستیاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے کاروباری معاملات ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ جیسے سورہ عنکبوت میں کہا گیا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی جو محبتیں ہیں وہ تمہیں روکے ہوئے ہیں، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت پرستی چماری دار ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ حلیفانہ تعلقات معمولی نہیں ہوتی، ان کو چھوڑنا، ان کو کاٹنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کی اہمیت ان آیات سے سمجھیے۔ انما ولیکم اللہ، دیکھو تمہارا اصل ولی تو اللہ ہے، مددگار، پشت پناہ، ہمدرد، تمہاری پشت پناہی کرنے والا، نصرت دینے والا، ورسولہ، پھر تمہاری ولایت اور دوستی اور خلوص اور اخلاص سب سے بڑھ کر رسول کے ساتھ، والذین آمنوا، اور پھر اہل ایمان۔ اب الذین آمنوا کی ذرا شرح کی ہے، کون ہے وہ آمنوا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے سب سے پہلے۔ اب یہ ایک اور اعتبار سے یہ تین چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر، پہلے وہ تین ڈائمنشنز، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی الکافرین، اذلۃ علی المسلمین، عزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اس کے بعد ابھی تین باتیں آ رہی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھکتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے اس میں بس مجھے کچھ کہنے کی اجازت مانگ رہا ہوں، عام طور پر اس بات کو سمجھا نہیں گیا، مترجمین نے صحیح سمجھا نہیں۔ وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے، بھائی رکوع کیا نماز پہلے آ گیا تو رکوع تو اس کے بعد تو کیا، پہلے تو رکوع کا ذکر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے سورہ حج کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، وہاں رکوع ہے، سجود ہے، لیکن یہاں نماز جب آ گئی تو رکوع کا ذکر، یہ رکوع نہیں ہے، جھک کر۔ کیا معنی ہے اس کے؟ بڑے گہرے معنی ہے۔ دیکھیے پہلا بس سن کا یہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دیتے ہیں جھک کر۔ ایک یہ ہے زکوٰۃ خیرات کے طور پر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی گردن اکڑی ہوتی ہے، حدیث میں بھی آیا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے والا وہ بہتر ہے اس سے جو نیچے ہے لینے والے سے۔ اس وقت ہوتا ہے خیال میں کام کر رہا ہوں، خیر کر رہا ہوں، بھلا کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے توفیق دی چلی اسی اعتبار سے صحیح، لیکن ایک احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے اصل میں؟ قرآن مجید میں جو دو رکوع انفاق فی سبیل اللہ پر سب سے اہم آئے ہیں، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں 36 اور 37 رکوع سورہ بقرہ کی، اس میں فرمایا انفاق کا سب سے بڑھ کر جو شخص مستحق ہے وہ کون ہے؟ بھکاری نہیں، سوالی نہیں، سب سے بڑھ کر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ تنگ دست لوگ جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی جد و جہد ہماتن اپنے آپ کو اس میں لگا دیا۔ ہما وقت تھے کہ نہیں؟ اصحاب صفہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے صبح سے لے کر شام تک جو بھی علم و حکمت کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ تھے جنہیں حضور نے کہیں 70 بھیج دیے، جاؤ وہاں تبلیغ کے لیے جاؤ، جو سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ آخر تھے کہ نہیں؟ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ یا ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمتن دین کے لیے لگا دیا اور دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ اصحاب صفہ میں سے نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کون تھے؟ مقداد کون تھے؟ یہ جو فقراء صحابہ ہیں یہ ہمتن کارکن تھے، جیسے آج کل ہم جماعتوں میں کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمہ وقت کارکن ہے، لیکن ہمہ وقت کارکن کو اب کیا کرتے؟ تنخواہ دیتے ہیں۔ وہاں تنخواہ کوئی نہیں تھی، توکل اللہ پر، اور اگر کوئی تمہارا بھائی تمہاری کو مدد کر دے لے لو، بس توکل محض پر تھا۔ یہ تنخواہ دار ملازمین اور تنخواہ دار کارکنوں کا کوئی تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا۔ ہم نے اختیار کیا ہے مجبوراً آج کے حالات کے تحت، جو مختلف جماعتوں میں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہم نے جنہیں ہمتن ہم نے لے لیا ہے تو آخر ان کی کفالت کا کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضور کا معاملہ دیکھیے، وہاں کسی کے لیے کوئی تنخواہ نہیں تھی، نہ حضور کی کوئی تنخواہ تھی۔ کو مال غنیمت میں سے کچھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی ہدیہ لے آیا ہے وہ دے آیا ٹھیک ہے، نہیں تو فاقے ہیں، کئی کئی وقت کے فاقے،
کئی کئی وقت گزر جاتے تھے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے. یہ تو غزوہ خیبر کے بعد پھر دولت جو ہے آئی ہے تو کچھ نہ کچھ سہولتیں پیدا ہوئی. تو وہ حضرات جو تھے جو ہمتن کارکن تھے اس دینی جماعت کے، حزب اللہ، محمد الرسول اللہ کی حزب اللہ، یہ لفظ ابھی آ جائے گا اگلی آیت میں، اس کے جو ہمہ وقت کارکن تھے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء، وہ تنگ دست لوگ جو گھر گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کے جہاد میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے اپنی روزی کمانے کے لیے. قافلے جاتے تھے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، قافلوں میں جائیں یا اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے جائیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل انہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے اس لیے کہ وہ مانگتا تو ہے ہی نہیں. وہ اللہ کا بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے در پر بٹھا دیا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ ناممکن. وہ تو یہ کہ وہ تو ایک تو ہے سوالی جو آپ کے کپڑے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی محنت پر وصول کرتے ہیں آپ سے، تنگ آ کر آپ کو نکال کے ان کو دیتے تو وہ پیچھا چھوڑتے ہیں آپ. وہ تو مزدوری کی ایک شکل ہے جو بنا رکھی ہے لوگوں نے. لیکن یہ جو ہے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے ہمہ تنگ فارغ کر دیا. اب توکل ہے، اللہ نے کوئی شے بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی بندے ہیں وہ اگر ان کے کوئی مدد کرتے، لیکن ایسے لوگوں کی مدد جو ہے اس طور سے نہیں ہو سکتی جیسے خیرات دی جاتی ہے. نہیں، وہ آپ کی مدد قبول کر لیں تو آپ ان کے احسان مند ہوں، وہ آپ کے احسان مند نہیں ہوں گے. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے تم پہچان لو گے. فاقہ ہے تو چہرے پر تو اثر ہوگا، چہرہ اترا ہوا تو ہوگا. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں بھکاریوں کی طرح. یہ ہے اصل انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں 2 رکوعوں کا پورے مضمون کا آخری حصہ یہ ہے، یہ کلائمیکس ہے اس کا. اور یہ قرآن مجید کا یوں سمجھیے ضربہ سلام ہے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر. 36ویں اور 37ویں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے، یہ ہے یہاں مراد کہ وہ جب دیتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ جھک کر دیتے ہیں، وہ تن کر نہیں دیتے. وہ اپنے ان ساتھیوں کا احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہماری یہ جو مدد تھی قبول کر لی. اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ تن کر گردن جو یہ 3 اوصاف آئے یہاں پر ان لوگوں کے جو جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان. کون اہل ایمان؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھک کر ادا کرتے ہیں، سر اٹھا کر نہیں، کوئی حاکمانہ انداز میں نہیں، محسنانہ انداز میں نہیں، احسان پذیری کے انداز میں، کہ گویا کہ آپ نے قبول کیا ہے تو یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرا یہ تعاون قبول فرما لیا. اب آگے چلیے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ واقعتاً ولی بن جائیں گے اور ولی بنا لیں گے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو، یعنی جو وہی 3 الفاظ جو پہلے آ چکے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اب یہ تو ایک قاعدہ کلیہ تھا جو بیان ہوا. اب جو لوگ اس معیار پر پورے اتر آئے ان کے لیے خوشخبری آ رہی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ واقعتاً دوست بنا لیں گے اللہ کو حقیقی معنی میں اور رسول کو اس کے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ ہے اصل میں اللہ کی پارٹی اور یہی غالب آ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نوید ہے. یہاں اصل میں جو عبارت ہے اس میں حذف ہے، الفاظ اگر کھول دیے جائیں جو محذوف ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو لوگ اس ٹیسٹ میں پورے ہو جائیں گے کہ ان کی دوستی دلی اور ان کی محبت قلبی صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو، صادق الایمان اہل ایمان، منافقین نہیں، ضعفاء نہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں، آگے بڑھنے والے، جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو اس 3 ڈائمنشن پر پورے اترنے والے ہیں. ان کے ساتھ اگر ان کی ایمان دوستی کا جو دائرہ محدود ہو گیا، فاولئک حزب اللہ، تو اب یہ مل جل کر اللہ کی ایک جماعت بن جائیں گے.
الا ان اولیاء ان حزب اللہ هم الغالبون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پارٹی جو ہے بالآخر وہی غالب رہے گی۔ اب ذرا اس مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے پھر وہی اصول بیان کر رہا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ کے دشمن ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا خلوص اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اس کے دشمن کے ساتھ کیسے دوستی ہوگی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو اس کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے ان کی؟ آگے سنیے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، خواہ ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم، خواہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا، لکھ دیا ہے ایمان، جیسے کہ کسی چیز میں کندہ کر دیا جائے، پتھر پہ کندہ کرتے ہیں نا، قبروں پر جو کتبے لگے ہوتے ہیں تو اس میں کندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اولئک الذین اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، کندہ کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد فرمائی ہے خاص اپنے طرف سے، اپنے فیض سے، فیضان سے، روحانی فیضان سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے، یحبہم ویحبونہ، دیکھیے اس مضمون کو، یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، یہاں بھی کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ آگے پڑھیے، وہ جو وہاں پر میں نے کھول دیا تھا، اولئک حزب اللہ، یہاں وہ الفاظ آ گئے، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی پارٹی ہی ہے فلاح پانے والی۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ فإن حزب اللہ هم الغالبون، ان دونوں کو بھی ذرا تقابل کر لیجئے، غلبے کا تعلق اس دنیا سے ہے، فلاح کا تعلق آخرت سے، یہ فلاح یہ تو بہت بڑی شے ہے، اولئک هم المفلحون، یہ در حقیقت اللہ کے یہ بندے جن کی دوستیاں، جن کی محبتیں، جن کے دلی تعلقات یہ محدود ہو گئے اللہ کی ذات، رسول کی ذات اور اصل اہل ایمان، وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو، جنہیں آج کل کی اصطلاح میں ایکٹیوسٹ کہتے ہیں آپ، جو واقعتاً اپنا تن من دھن لگا رہے ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اس کا نمونہ پیش کر رہے ہو، اگر یہ دوستی آپ کی اس دائرے کے اندر محدود ہو گئی، آپ کے دائرے سے نکل گئے، باپ بھی نکل گیا، بھائی بھی، اگر باپ بھی ہے ایسا ہی کیا کہنے نور علی نور، بیٹے بھی ایسے ہی ہے کیا کہنے نور علی نور، وہ تو اس دائرے میں رہیں گے، لیکن اگر باپ دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، بیٹا دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، تو ان میں کوئی تعلق محبت کا، دوستی کا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ کھود دیا گیا ہے، کندہ کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب ذرا آئیے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو 3 آیتیں ہیں اس رکوع کی پہلی، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اہم ترین، دیکھیے یہ اس رکوع کا چونکہ 3 آیتوں کا درس کا یہاں ساتھیوں نے اعلان کر دیا تھا، ورنہ میں شروع ہی یہاں سے کرتا، لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس جو چھپی ہوئی ہے آیات، پہلے ان کا درس مکمل کر لیا ہے۔ اب دیکھیے 3 آیات یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان بد دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں ذرا غور کیجئے گا، یہ ایک تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔
جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی تو ہندوستان کے دینی رسالوں میں بھی اس کے اوپر بہت جو ہے تحسین کی گئی کہ یہ بات پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسرار نے کہی. عام طور پر لوگ اس راستے سے گزر جاتے ہیں. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے درمیان دوستی نہیں تھی. عیسائیوں کی اور نصرانیوں کی شدید دشمنی, عیسائیوں کی اور یہودیوں. یہودیوں نے تو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھوایا, دوستی کیسے ہو جاتی؟ جنہیں وہ اپنا معبود مان رہے ہیں, خدا کا بیٹا مان رہے ہیں. تو ہسٹری میں تو بہت لمبی تاریخ موجود ہے کہ بڑی شدید دشمنی تھی, بہت شدید پرسیکیوشن. اصل میں یہ آج کے بارے میں پیشین گوئی ہے, آج کے اس دور کے بارے میں. پوٹینشلی تھی یہ, لیکن ایکچولی اب ہوئی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے, پوٹینشلی پورا درخت کہاں ہے؟ آپ کی گٹھلی میں موجود ہے, وہیں سے نکلا ہے نا. وہ 2 پتوں کی شکل میں نکلا, پھر بڑھا ہے, درخت بنا. آیا کہاں سے بھائی؟ سارا مواد اسی گٹھلی میں تھا. اسی طریقے سے وہ تھی تو صحیح, اپیرنٹ نہیں تھی, ظاہر نہیں تھی, بلکہ دشمنی تھی شدید. قرآن مجید میں آیا ہے ہم نے اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء, ہم نے ان کے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کر دی ہے. تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں, نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ تو ان کے درمیان تو بڑی سخت دشمنی تھی. یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ یہودی بادشاہ یمن کا کچھ عرصے کے لیے یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی یمن میں, ذو نواس. اس نے حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو زندہ جلایا تھا. اصحاب الاخدود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود كتب اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ہزاروں عیسائیوں کو اس شخص نے زندہ جو ہے کھائی بنا کر آگ کی اس میں جلایا, یہودی نے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہرگز دوستی اس وقت نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. پوٹینشل دوستی تھی اندر, لیکن باہر ایکچوئل دشمنی تھی. یہ ہوا ہے, یہ کل مجھے تقریر جو کرنی ہے اس میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے, کن ہتھ کنڈوں سے, کن چال بازیوں سے, کن سازشوں سے پھر یہودیوں نے آج جو شکل بن چکی ہے یہ صرف دوستی کی نہیں ہے, بلکہ پورا عالم عیسائیت یہودیوں کے پنجے میں آ چکا ہے, گرفت میں. وہ یہودیوں کے تابع ہیں. جیسے علامہ اقبال جو ہے 1905 سے 1908 تک رہے تھے یورپ میں, جرمنی میں رہے اور انگلستان میں رہے, اور وہاں انہوں نے دیکھا جو کچھ. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے, یہ پنجے یہود میں آج پورا عالم عیسائیت آ چکا ہے. ان کے درمیان شدید گہرا جو ہے وہ معاونت ایک دوسرے کے ساتھ, اور اسی کے بل پر یہ اسرائیل قائم ہوا ہے. کیا یہودیوں کا باپ بھی قائم کر سکتا تھا اسرائیل؟ یہ تو جو آپ کو معلوم ہے یونائٹڈ نیشن نے بنا کر دیا ہے. پہلا وہ تھا لیگ آف نیشنز, اس نے بنا کر بالفور ڈیکلریشن جو ہے اس کے تحت ان کو آباد ہونے کی اجازت دی گئی. یہ تفسیر مجھے کل جو ہے میرا خطاب اسی موضوع پر ہے. انسانیت کے اصل دشمن کون ہے؟ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری خباثتیں جو تاریخ انسانی میں آ رہی, کہاں سے آ رہی؟ اس کی الٹیمیٹ سورس کیا ہے؟ یہ مجھے موضوع ہے کل کا, آپ نے اگر اخبار میں اشتہار بھی دیکھ لیا تو وہاں تفصیل سے بیان کروں گا. یہ آج کے لیے آئے تھے جو قرآن میں اٹھے. اس وقت ان کی دوستی ہے, اس وقت گٹھ جوڑ مکمل ہے, بلکہ یہودی جو ہے وہ ان کے اوپر قابو یافتہ ہے. بعضهم اولیاء بعض. اب دیکھیے حضور کے زمانے میں یہودیوں کا طرز عمل کچھ اور تھا, عیسائیوں کا طرز عمل کچھ اور تھا. یہودی بدترین دشمن تھے, بدترین دشمن, اور نصارہ مسلمانوں کے ساتھی تھے. اسی سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم یہ دیکھو گے کہ اہل ایمان کے بدترین دشمن تو یا تو مشرکین ہیں اور یا یہودی ہے, اور دوسری طرف جو اشد مودۃً, جو محبت والے ہیں, الذین قالوا انا نصارى, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. میں وہ آپ کو سنا ہی دوں آیات, اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.
تم لازماً پاؤ گے کہ اہل ایمان کے شدید ترین دشمن تو وہ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرک ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم دیکھو گے محبت میں ان سے قریب ترین وہ ہے للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں درویش ہیں، ان میں راہب ہیں، وہ استکبار نہیں کرتے. آخر حضور کو پہچاننے والا بحیرہ راہب کون تھا؟ عیسائی تھا نہیں. حضرت سلمان فارسی کو راستہ دکھانے والا حضور کی طرف کون تھا؟ عیسائی راہب. نجاشی ایمان لے آیا کہ نہیں؟ ہرقل بھی ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اس کے درباری ساتھ نہیں دے رہے تھے. مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی جو پھر کنیز تھی جن سے کہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا، وہ کس نے بھیجی تھی؟ مقوقس نے. اور وہ گھوڑا بھی حضور کو اس نے بھیجا تھا. عیسائیوں کی طرف سے حضور کے خلاف پوری آپ کی زندگی میں کوئی اقدام نہیں ہوا. وہ تو عیسائیوں کے تحت تھا ایک بادشاہ، وہ جو ریلی بادشاہ سمجھ لیجیے شام کا، جس نے کہ حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا، تو اس کے ساتھ جنگ جو ہے شروع ہو گئی. وہ غزوہ موتا ہوا، غزوہ تبوک ہوا. بتائیے کہ کوئی اقدام. اور یہودی بدترین دشمن. تو یہ آیت میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ در حقیقت اس وقت کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یہ آج کے لیے یہ آیت قرآن مجید میں نازل، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں حضور نے جو بیان فرمایا. دیکھیے مجھے وہ حدیث پیاری یاد آ گئی. حضرت علی راوی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، القریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو. اس موقع پر رہا نہیں جاتا، بے شمار مرتبہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یعنی توجہ دلائے بغیر نہیں گزر سکتا یہاں سے کہ دیکھیے ہم اگر ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا، یہ پوچھتے نا. حالانکہ ان تمام سوالوں کا جواب علم ہے، علمی معلومات حاصل ہو گئی. عملی اعتبار سے کیا تھا؟ نجات کون سی ہوگی، نکلے گا کیسے. وہ ایگزٹ جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہال کے دروازوں کے اوپر لال، کہ اگر کہیں کچھ اندر ہو جائے، دھماکہ ہو جائے تو بھاگو ان دروازوں کی طرف، وہ ایگزٹ وہ ہے. مخرج، مخرج لکھتے ہیں عرب ممالک میں، اسی ایگزٹ کی جگہ پر مخرج لکھا ہوتا ہے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. اب فرمایا آپ نے کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. یہ کتاب اللہ ہے جو ہر فتنے سے تمہیں بچا سکتی ہے. اس میں تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، اور جو بھی اختلافات تمہاری پوری تاریخ میں رونما ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس وقت اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا سکتا. یہ تو یوں سمجھیے مدح قرآن بصاحب قرآن، صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا ہے، انہوں نے مدح فرمائی ہے قرآن کی. وہ بڑی طویل حدیث. بہرحال بھائی اس آیت کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ سخت ترین فتویٰ ہے. جو کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا اور ان کو حمایتی بنائے گا، ڈالروں کی بوچھار کروائے گا اپنے اوپر، وہ انہی میں سے ہے، وہ پھر امت مسلمہ کا فرد نہیں. یہ سخت ترین آیت ہے آج کے حالات میں. ہم نے کیا کیا ہے؟ طالبان حکومت کو سپورٹ کرنے والے ہم، بنوانے میں ان کے ہمارا ہاتھ، ہم نے ریکگنائز کیا، مسلسل ساتھ دیا. آزمائی کی گھڑی آئی تو پتاشے کی طرح بیٹھ گئے. آج یہ امریکہ اور برطانیہ آج ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے. کن کے خلاف؟ جنہوں نے اللہ کا دین قائم کیا ہے، جنہوں نے شریعت کو نافذ کیا ہے، جنہوں نے 90-95% علاقے میں امن و امان قائم کیا ہے، ان کے خلاف. کس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں؟ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟
یہ ہے ہمارا طرز عمل آج کا. اور سب جان لیجئے ہم سب اس میں شریک ہیں پھر، اس لیے کہ جب ہماری حکومت کر رہی ہے تو ہم شریک ہیں. ہماری بھی طرف سے گویا کہ اس کے لیے امپلائڈ جو ہے وہ رضامندی داخل ہے، موجود ہے، امینڈمنٹ ہے ہماری. یہ ہمارے اوپر فتویٰ لگ رہا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو کوئی بھی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا اور پشت پناہ بنائے گا اور حامی بنائے گا اور مددگار بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے کیا معنی ہے؟ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ظالم ظلم سے باز آ جائے توبہ کرے اللہ ہدایت دے گا. فاسق فاجر فسق و فجور کو چھوڑ دے توبہ کرے اللہ ہدایت دے گا. لیکن اللہ ظالم کو ظالم ہوتے ہوئے زبردستی ہدایت نہیں دیتا، فاسق کو فاسق ہوتے ہوئے زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، وہ تو جو بھی مستحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا. اب سنیے اگلی آیت، اس وقت کا بہترین نقشہ جو آ رہا ہے. یہ 3 آیات اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کی عظیم ترین عکاسی ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تو تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. روگ کیا ہے؟ نفاق. قرآن مجید میں جیسا میں نے کہا تھا نا ٹی بی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، واقعتاً یہ مرض ہے، نفاق مرض ہے. پہلی سٹیج جبکہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، دوسری سٹیج جبکہ جھوٹ کے اوپر قسمیں کھانی شروع کر دی، تیسری سٹیج یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے دشمن بن گئے. ان کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں پڑ رہی ہیں، ان کے دشمن بن گئے. یہ دیکھیے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. یہ مرض کا لفظ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں موجود ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں روگ تھا، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. تو تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں یہ روگ ہے، بیماری ہے، منافقت ہے، وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یسارعون فیہم، بھاگ دوڑ کر انہی کی پناہ گاہ میں جاتے ہیں، دوڑتے ہیں انہی کے پاس. کرگل کا معاملہ ہوا تو دوڑ کے بھاگ گئے. آپ کے وہ وزیر اعظم جو پہلے تھے وہ بھاگے ہیں جا کر کس کے پاس؟ کلنٹن کے پاس. مذاق اڑوایا، میرے ساتھ فوٹو سیشن چاہتا تھا نواز شریف. کیسے کیسے فکرے اس نے چٹ کیے. چھٹے کے دن خاص طور پر گیا. یہ ہے ہمارا وقار، یہ ہے ہماری عزت. اور اب جو اس نے کیا، اب تک پالیسی اور تھی، ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا. حالانکہ ابھی تک طالبان کی حکومت کا جو سفارت خانہ ہے موجود ہے ہمارے، واحد ملک ہے دنیا کا جس کے جہاں پر سفارت خانہ رہ گیا. اب سعودی عرب اور امارات کا کیا شکایت ہے؟ تو ان کی جیب میں ہے، امریکہ کی جیب میں. ان کی حکومت امریکہ کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. ان کا سر، ان کی جوتی انہوں نے مار مار کے جو ہے سارا ان کو، یعنی ان کا دولت بھی اپنے پاس گھسیٹ لی ہے. جنگ کے سارے اخراجات جو ہے خرید کی جنگ کے انہی سے وصول کیے اور اپنی اکانومی کو بہتر کیا. لیکن یہ کہ گھستے انہی کے اندر، جاتے پھر ادھر ہی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن نُّصِيبَنَا دَائِرَةٌ. کہتے کیا ہیں؟ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہم پر آ جائے. بتائیے 100% یہ اس وقت کی پوزیشن نہیں ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو میں کہہ کے آیا تھا مشرف صاحب سے، رو در رو، کیونکہ انہوں نے جب بلانے شروع کیے تھے کچھ گروپس کی شکل میں تو میں حیران ہوا مجھے کیسے یاد فرما لیا. اور وہ بھی علماء اور مشائخ کی محفل میں. میں نہ علماء میں سے، نہ مشائخ میں سے، نہ 3 میں، نہ 13 میں. اس سے پہلے آگرہ جاتے ہوئے انہوں نے علماء اور مشائخ کو یاد فرمایا تھا تو مجھے یاد نہیں کیا تھا. اس مرتبہ اللہ نے بات کہلوانی تھی، ڈنکے کی چوٹ کہہ کر آیا. اگر آپ نے ساتھ دیا ٹھیک ہے، جو آپ میزانیہ نفع و نقصان رکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، ساتھ دینے میں یہ فائدے ہیں، اور ساتھ دے دیں گے یہ اندیشے، یہ نقصانات ہیں. میں نے کہا کہ پرویز صاحب، اگر تو معاملہ صرف مادیات کا ہو اور صرف فوری نتائج پیش نظر ہو تو آپ کا یہ فورن اگینسٹ کا جو ٹیبل ہے، یہ میزانیہ نفع و نقصان 100% درست ہے. لیکن اگر مادیات سے اوپر اخلاقیات کا بھی کوئی دائرہ ہے، عدل و انصاف کے بھی کوئی تقاضے ہیں، غیرت و حریت کے بھی کوئی تقاضے ہیں، غیرت اور حمیت کے، اور اس سے بھی اوپر اللہ کے دین کے بھی کوئی تقاضے ہیں،
تو آپ کی یہ بات 100% غلط ہے، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں سے غداری کریں گے. یہ لفظ پر استعمال کیا، بس زور دے کر کہیں، اور آپ غیرت اور حمیت کا جنازہ نکال دیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فوری طور پر تو شاید امریکہ کی چھتری کے نیچے آ کر کچھ آپ کو سہولتیں حاصل ہو جائیں، لیکن اگلا ٹارگٹ آپ ہیں، لازمن ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کل مجھے تقریر کرنی ہے مفصل. اصل میں کون کروا رہا ہے، یہ کردار کون ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، یہ کل بیان کرنا. لیکن یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ آپ کا ایٹمک پروگرام اور آپ کا جہاد، یہ جو کشمیر میں آپ جہاد لیے پھرتے ہیں، یہ آپ کا سیکنڈ ٹارگٹ ہے. اور اگر ڈی اسٹیبلائز ہو گیا پاکستان تو شاید پاکستان کا خاتمہ ہی ہو جائے. یہ صورت ہے. اور تیسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی آخری، کہ مجھے اندیشہ ہے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ عوام میں غیرت ہے، دینی جماعتوں کے اندر غیرت اور حمیت ہے. چاہیے کہ افسوس ہے وہ جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ گئی تھی. دفاع افغانستان کونسل بنی تھی 10 جنوری کو اس سال کے، جب سینکشنز لگے تھے، اس میں سب جماعتیں تھیں، JUI دونوں تھیں اور جماعت اسلامی بھی تھی. ہم بھی، ہماری جماعت چھوٹی، ہم بھی شامل تھے، اور بھی جماعتیں تھیں، اہل حدیث بھی تھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اب ایسا ہوا کہ چند جلسے تو اس دفاع کونسل کے تحت ہوئے ہیں. لاہور میں ہوا ہے، اس میں بھی میں شریک ہوا. پشاور میں ہوا، وہاں پہ حالانکہ میرے اوپر پابندی لگا گئی تھی داخلے کی، لیکن چونکہ مجھے علم نہیں تھا میں تو چلا گیا تھا ایک رات پہلے، اور اخبار میں نے پڑھا پابندی ہے. میں نے کہا پابندی داخلے کی تھی، وہ تو ہو گئی، وہ تو میرے اطلاع میں آئی نہیں. تو تقریر پر تو پابندی لکھی ہوئی نہیں ہے. تو میں خفیہ راستوں سے مسجد میں پہنچ گیا، تقریر کی میں نے، باہر ناکہ بندی کر رکھی تھی، حیران ہو کر آئے کہ یہ کہاں سے پہنچ گیا. بہرحال وہاں بھی تقریر کی ہے. لیکن اس کے بعد ایک جلسہ ہونا تھا کراچی کل، اسی متحدہ یہ جو ہے افغان کونسل، افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوا. اس کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئٹے میں کیا، بہت بڑا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. جماعت اسلامی نے آج ملتان میں کیا، بہت بڑا کیا، اچھا ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے آج کیا ہے، پھر وہاں پنڈی میں کل کیا تھا غالباً، اور آج پشاور میں کیا ہے. جماعت اسلامی جلسہ کر رہی ہے شاید 12 تاریخ کو، جو جمعہ آ رہا. چلیں علیحدہ ہی صحیح، لیکن دینی جماعتیں اس کام میں از خود جمع ہو رہی. اللہ کرے کہ یہ جماعتیں جمع ہو کر پہلے اس ملک میں اسلام نافذ کروائیں. جب تک یہ منزل درست نہیں ہوگی، جب تک یہ انقلاب یہاں نہیں آتا، تو ظاہر بات ہے مشرف ہٹ بھی گیا. قاضی حسین احمد صاحب نے کہا ہے مشرف صاحب آپ کی حکومت ختم کر دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، اسے کیا فائدہ ہو. نظام لاؤ، نظام بدلو، متحد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور یہ پاور پالیٹکس کو چھوڑو، نکلو میدان میں آؤ اللہ کے دین کے لیے کہ نافذ کرو یہاں پہ اسلام. اور پھر یہ کہ افغانستان جہاں شریعت اسلامی نافذ ہوئی اور پاکستان یہاں بھی شریعت نافذ ہو، تبھی تو جوڑ بیٹھے گا نا. ورنہ ہمارا سیکولر نظام، ہماری ٹی وی، ہمارا ریڈیو دیکھے، وہ تو کوئی اسلام کا نقشہ تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیسے جوڑ ملے گا. حالانکہ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ہے کانفیڈریشن قائم ہونا چاہیے، لیکن اس کا من درچے خیال ہے، مفلک درچے خیال. میں کیا سوچ رہا تھا، ہو کیا گیا ہے. تو میں نے کہا تھا، لکھا تھا ایک مضمون میں، فرینڈ از ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. ارے مشکل وقت میں آگے پیچھے ہٹ گئے، غیرت کے خلاف، یہ حمیت کے خلاف. یہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. دیکھیے وہی الفاظ ہیں، یسارعون فیہم، گھسے جا رہے ہیں انہی کے اندر. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، ہمارا ایٹمک جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، ہمارا جہاد کشمیر ختم کر دیا جائے گا، ڈسٹیبلائز ہو جائیں گے، ہمیں مفلوق الحال بنا دیا جائے گا، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمارے اوپر اور سینکشن لگ جائیں گے. میں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے، اور ان کے ساتھ دینے میں ٹھیک ہے، حلوہ ہے. آ رہے ہیں اتنے کروڑ ڈالر ادھر سے آ رہے، اتنے کروڑ ادھر سے آ رہے، اتنے کروڑ شیڈیول ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا، فلاں سینکشن اٹھ گئی، فور اور اٹھ رہی ہے، یہ سب کچھ ہوگا. کفر کا ساتھ دیں گے تو یہ ہوگا. دودھ ملائی آپ لے لیجئے، لیکن کب تک؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ جو عالمی اتحاد قائم ہو رہا ہے یہ صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں 10 سالہ جنگ چلے گی، افغانستان میں جا رہا کیا ہے، چڑیا.
بھاس کی اور چڑیا کی جنگ ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جائے دو اور کر دے. وہ چڑیوں کے ذریعے سے ہاتھیوں والوں کو جو ہے شکست دے دی تھی اس نے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کوئی عجب نہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دوہرا دے, وہی صورت دوبارہ پیدا کر دے اللہ. لیکن یہ کہ عام حالات میں دیکھیے تو افغانستان کی حیثیت کیا ہے, کیسے کیسے اسلحہ, کیسے کیسے بمبار, خوفناک قسم کے ہوائی جہاز, اور کتنے بڑے بڑے جو ہیں ان کے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جہاز سمندری. اللہ اکبر. کس کے لیے؟ افغانستان. وہاں کیا برباد کرو گے؟ وہ تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے. انسانوں کو مار دو گے, اللہ اللہ کر سکتا, اور کیا رہ گیا وہاں ہے کیا بات؟ ٹھیک ہے تم نے اگر بمباری کی تھی, اگر عراق پر 10 سال پہلے بمباری کی تھی تو اس کے بعد تو بہت کچھ تھا, تم نے تہس نہس کیا, یہاں ہے کیا؟ لیکن اصل مسئلہ میرا اور آپ کا ہے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. اللہ یہ کہ وہ کلی پوری قوت کے ساتھ آپ گئے, ہم ساتھ نہیں ہیں. یہ یکجہتیاں جو انہوں نے منوائی ہیں یہاں پر, ہم اس کے خلاف ہیں. ہماری یکجہتی طالبان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے, عدل اور انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. انہوں نے کہہ دیا تھا طالبان نے پہلے ہی, ثبوت پیش کرو ہم حوالے کر دیں گے, اور آج تک کوئی ثبوت نہیں. یہ کہا اب بھی برطانیہ نے کہا ہے کہ ثبوت نہیں ہے, یہ ایسا ثبوت نہیں ہے. امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر عدالتی کارروائی کی جا سکے, ایسا ثبوت نہیں ہے. تو ایسے ثبوت کے بغیر کیسے کسی کو مجرم ٹھہرا دیا جائے؟ اور جو یہ گروپ گیا تھا جس میں میں بھی تھا, علماء اور مشائخ, ان میں سے ہر شخص نے یہ کہا تھا کہ جناب جرنیل صاحب جب تک الزام ہو, جرم ثابت نہ ہو, وہ ملزم ہوتا ہے, مجرم نہیں ہوتا. مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ کہ ٹی وی کے اوپر بتایا گیا کہ سب لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی رائے میں رائے دی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تو جس شور کے ساتھ یہ کہا تھا یہ غداری ہوگی, نظریہ پاکستان سے غداری, اسلام سے غداری, اور صداقت اور حق اور عدل اور انصاف کے تقاضوں سے غداری, اور اس کا اندیشہ ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے. یہ الفاظ میں کیا ہے؟ تو فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. تم دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر روگ ہے, نفاق ہے, وہ انہی کے اندر گھسے جاتے, پناہ گاہ انہی کو بنایا ہوا ہے. یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ, کہتے اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت گردش زمانے کی ہم پر نہ آ جائے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. بڑی پیاری آیت ہے اس وقت کے موقع کے حساب سے, میرے دل میں امید کے چراغ روشن ہوئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے اہل ایمان کو, یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسی بات پیدا کر دے جو میں نے ابھی کہا. اصحاب فیل کا واقعہ ہو سکتا ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا مزاج, اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار, اب بھی. اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا کر سکتی. اللہ کی قوت ختم نہیں ہوئی ہے. واللہ واسع علیم, اس کی وسعتیں, اس کی قوتیں, اس کی قدرتیں, اس کے اختیارات عطا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے. یہ سمجھ رہے ہیں منافق کہ فتح انہی کی ہوگی, کیا پتا انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے. کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, تقریباً 25 برس کی بات ہی ہوگی. امریکہ کی مہم آئی تھی کہ نہیں ایران میں, اور تباہ و برباد ہو گئی تھی کہ نہیں. اپنے ہاسٹیجز کو چھڑانے کے لیے کتنا بڑا ان کا وہ جو پروجیکٹ تھا, اور کس طرح برباد ہوا صحرا کے اندر. حالانکہ ان کا راکٹ وہ چاند پر جا کر صحیح سیکنڈ کے اعتبار سے اترتا ہے, اور زمین کے اوپر یہ حال ہو گئے. اس لیے کہ ہر قوت سے بالا تر قوت اللہ کی موجود ہے. تو عسى الله ان ياتي بالفتح, ہو سکتا ہے, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح عطا کر دے.